اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اہل سنت کون ہوتے ہیں اور اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ یہ تیسری بات اور چوتھی بات پیش کر کے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں گا اور یہ پورا سبجیکٹ اس کے اندر آئے گا۔ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اس میں سے 72 جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، اور ایک فرقہ، ایک گروہ، ایک جماعت وہ نجات یافتہ ہوگی، جنتی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے؟ توجہ سننا، یہ تقریر آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اس کو دوسرے طرح سے سنیے۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو جو جنتی گروہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے الجماعہ، وہ سواد اعظم ایک بڑی جماعت ہوگی جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ ایک حدیث میں آتا اللہ نے بڑی جماعت پر اپنے دست قدرت کو رکھا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اور بڑی جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت۔ تو وہ جماعت جو بعد میں آئے گی ان کی ترجمانی پر، تو ان کے عقیدے وہی ہوں گے جو صحابہ کے ہیں، ان کے عقیدے وہی ہوں گے جو اہل بیت کے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے، قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے مت ہو جاؤ۔ غامدی کہنے لگا کہ یہ حدیث ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا جس حدیث کا مظاہرہ عملی گراؤنڈ پر ہو رہا ہے اس کی درایت واضح ہے، اور جاہل تو کہہ رہا ہے وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو ایسا تو نہیں ہے نا کہ فرقے ہوئے ہی نہیں۔ توجہ ہے بھائی، یہ سولو کیمرے میں بات کروں گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ فرقے ہوئے ہی نہیں اور حدیث کہہ رہی فرقے ہوں گے، نہیں، فرقے ہوئے ہیں، تو اس سے تو حدیث کا ثبوت ثابت ہوا۔ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ کیونکہ دیکھیے ایسی بات رسول اللہ کی بات نہیں ہو سکتی کہ جس کے بیان کرنے والے جھوٹے ہوں، ایک، یا جو بیان کیا گیا ہو وہ حقائق کے خلاف ہو، یعنی روایتاً وہ غلط ہو اور درایتاً غلط ہو۔ اور یہ روایت، یہ حدیث دونوں طریقے سے ٹھیک ہے، اس کو بیان کرنے والے بھی ٹھیک ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نام اسلام کا لے کر گروہ بن گئے، نام اسلام کا لے کر فرقے بن گئے۔ میں بڑا حیران ہوں منکرین حدیث پر اور غامدی جیسی فکر پر، جو حدیث اپنا عملی ثبوت دے رہی ہے، تم کہتے ہو حدیث نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہوتی کہ امت میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا اور حدیث اس کے کہہ رہی کہ فرقہ ہو رہا ہے، تو وہ حدیث جو حضور کی طرف منسوب ہے وہ ظاہری حال کے مخالف ہے۔ اور پگلو، یہ تو ظاہری حال کے بالکل موافق ہے کہ جیسا حضور نے کہا ویسا ہو رہا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوں کہ اس پر پورا سیمینار کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو حدیث ثابت نہیں، تو یہ جو گروہ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہنے کہ یہ ہوئی، تو میں نے کہا یہی تو روایت میں بیان ہوا ہے۔ تو یہ بات نہ لاجک کے خلاف ہے، نہ حقائق کے خلاف ہے، نہ تاریخ کے خلاف ہے، نہ درایت و عقل سلیم کے خلاف ہے۔ تو اس روایت کو اور اس کو حدیث تسلیم کرنے میں کیا چیز مانے ہیں؟ کیوں انکار کیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھے کہ قرآن تو کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جو عام معنی کر دیا جاتا ہے، اور وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے فرقے مت بنو۔ کہتے ہیں یہاں تو قرآن بول رہا ہے فرقے فرقے مت بنو، اور حدیث میں آیا۔ اور میں نے کہا ڈاکٹر عقل سے کام لے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقے فرقے نہیں ہوں گے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں بنو۔ تو نہیں بنو کا یہ ترجمہ تھوڑی کہ نہیں ہوں گے۔ تو قرآن نے تو کہا نماز پڑھو، تو سارے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے، کچھ پڑھتے ہیں، کچھ معاذ اللہ نہیں پڑھتے۔ قرآن نے کہا زنا نہ کرو، قرآن نے کہا چوری نہ کرو، تو یہ بھی تو امر ہی ہے نا، یہ بھی تو ایک حکم ہی ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ نماز پڑھو تو اس کا یہ ترجمہ نہیں کہ بے نمازی نہیں ہوں گے، یہ کہا کہ بدکاری نہ کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدکار نہیں ہوں گے، اسی طرح کہا کہ فرقے فرقے مت ہو، حکم یہ تھا۔ اب اگر کوئی ظالم خود فرقہ بنائے تو وہ قرآن کی آیت کے خلاف اس لیے نہیں یہ بات جاتی کہ قرآن نے تو حکم دیا تھا کہ گروہ در گروہ میں بٹنا نہیں، لیکن کوئی جہالت میں بڑھ گیا تو ہم کیا کریں؟ لیکن اہل سنت ہے جو گروہ میں نہیں بٹے، یہ اس جماعت کے ساتھ ہے جس کی نشانی رسول اللہ نے فرمائی جو میرے راستے کے اوپر ہے۔ یہ اہل سنت کا میں نے ایک ترجمہ آپ کے سامنے